آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو نمرود کے بارے میں بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ یہ سرکش کس نبی کے دور میں تھا، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک لازماً دیکھیے گا۔ ناظرین، خدائی کا جھوٹا دعوے دار نمرود کون تھا؟ اس نے ہزاروں بچے قتل کیوں کروائے تھے؟ اور اس کمبخت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیوں پھینکا تھا؟ اور آخرکار اس کا انجام کیا ہوا؟ یہی ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے۔ آج ہم ایک ظالم و جابر اور خدائی کے جھوٹے دعوے دار نمرود کے بارے میں بات کریں گے۔ ناظرین، نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بابل کا بادشاہ تھا، اور قرآن مجید میں سورۃ البقرہ اور سورہ انبیاء میں نمرود کا ذکر آیا ہے۔ وہ ایک بت پرست تھا اور اس کی سلطنت میں بت پرستی رائج تھی۔ نمرود جو کہ صدیوں سے بادشاہ تھا، اس لیے بہت مغرور ہو گیا تھا۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق نمرود تقریباً 400 سال تک حکومت کرتا رہا۔ مفسرین کا بیان ہے کہ نمرود بڑا ظالم و جابر بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے اسی نے شاہی تاج اپنے سر پر رکھا تھا، اور اس سے پہلے کسی بادشاہ نے تاج نہیں پہنا تھا۔ سر پر تاج رکھنے کی ایجاد نمرود بادشاہ نے کی۔ وہ لوگوں سے زبردستی اپنی پرستش کرواتا۔ کاہن اور نجومی اس کے دربار میں بکثرت اس کے مقرب تھے۔ نمرود نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا اور اس کی روشنی میں چاند، سورج وغیرہ اور سارے کے سارے ستارے بے نور ہو کر رہ گئے۔ کاہنوں اور نجومیوں نے اس خواب کی یہ تعبیر دی کہ ایک فرزند ایسا ہوگا جو تیری بادشاہی کے زوال کا باعث ہوگا۔ یہ سن کر نمرود بے حد پریشان ہو گیا، اور اس نے یہ حکم دے دیا کہ میرے شہر میں جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، اور اس طرح ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے۔ چند تاریخی حوالوں کے مطابق نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں آنے سے روکنے کے لیے 4 سال کی مدت میں تقریباً 7000 بچوں کو قتل کروایا۔ لیکن اللہ پاک کے حکم کو کون ٹال سکتا ہے؟ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور بادشاہ کے خوف سے ان کی والدہ نے شہر سے دور پہاڑ کے ایک غار میں ان کو چھپا دیا، اور اسی غار میں چھپ کر ان کی خوراک کا بندوبست بھی کر دیا کرتی تھی۔ بعض مفسرین کے مطابق 7 برس کی عمر تک، اور بعض کے مطابق 17 برس کی عمر تک آپ اسی غار میں پرورش پاتے رہے۔ ناظرین، نمرود نے اپنی سلطنت میں خوراک کی تمام چیزوں کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ نمرود صرف انہی لوگوں کو غلہ دیا کرتا تھا جو اسے خدا تسلیم کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے دربار میں غلہ لینے کے لیے تشریف لے گئے، تو اس خبیث نے کہا کہ پہلے تم مجھے اپنا خدا تسلیم کرو، پھر میں تم کو غلہ دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھرے دربار میں واضح اعلان فرما دیا کہ تو جھوٹا ہے، اور میں ایک ہی خدا کا پرستار ہوں جو وحدہ لا شریک ہے۔ یہ سن کر نمرود آپے سے باہر ہو گیا، اور آپ کو بھرے دربار سے نکال دیا، اور غلے کا ایک بھی دانہ نہیں دیا۔ آپ اور آپ کے چند ساتھی جو مومن تھے بھوک کی شدت سے نڈھال ہو گئے، اور ان کی ہمت جواب دینے لگی۔ آپ علیہ السلام ایک تھیلے میں ریت بھر کر ایک ٹیلے کے پاس تشریف لے گئے، اور اللہ پاک سے دعا کی، تو اللہ کے حکم سے وہ ریت آٹا بن گئی، اور آپ نے اس کو اپنے ساتھیوں کو کھلایا اور خود بھی کھایا۔ ناظرین، نمرود جو کہ ایک بت پرست تھا، اس نے اپنی سلطنت میں بھی بت پرستی کو رائج کیا ہوا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دینا شروع کی، تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت کی۔ نمرود کا محل مختلف قیمتی پتھروں سے بنایا گیا تھا، اور یہ مختلف قیمتی بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ نمرود بتوں کی پوجا کرنے کے ساتھ ساتھ خود بھی خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مختلف طریقے سے لوگوں کو توحید اور یکتا پرستی کی طرف دعوت دیتے رہے۔ ناظرین، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خفیہ طور پر بتوں کو توڑ دیا، تو آپ کو نمرود کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس موقع پر آپ نے نمرود کے رب ہونے کے دعوے کو رد کیا، اور اللہ پاک کی وحدانیت کو ثابت کرنے کے ارادے سے نمرود سے ایک مناظرہ کیا۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 میں نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مکالمے کا مفہوم کچھ یوں بیان کیا گیا ہے کہ اس مناظرے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا خدا لوگوں کو زندگی اور موت دیتا ہے۔ تو ان کے جواب میں نمرود نے کہا، میں بھی زندگی اور موت دے سکتا ہوں۔ نمرود نے جب اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے 2 قیدی لانے کا حکم دیا، تو ان میں سے ایک کو آزاد اور دوسرے کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ گویا جسے آزادی دی اسے زندگی عطا کی گئی، اور جسے قتل کیا اسے موت دی گئی۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو بھی خدا ہے
تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کا جواب نہ دے سکا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے اپنے خداؤں کی بے حرمتی اور انہیں توڑنے کے جرم میں سزا کے طور پر آگ میں پھینکنے کا فیصلہ کیا۔ نمرود اور بت پرستوں کی اس فیصلے کا تذکرہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 68 میں ہوا ہے کہ نمرود نے اس مقصد کے لیے ایک خاص جگہ تیار کر دے اور لوگوں کو لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کرنا لوگوں کے لیے اتنا مقدس اور اہمیت کا حامل قرار دے دیا گیا کہ لوگ اپنی حاجات پورا ہونے اور اپنی بیماریوں کی شفا یابی کے لیے بطور نذرانہ لکڑیاں جمع کرنے لگے۔ ناظرین، تاریخی مصادر کے مطابق بابل کے مکینوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے کثیر تعداد میں لکڑیاں جمع کی تھی۔ جب لکڑیوں کو آگ لگا دی گئی تو اس کی حرارت اتنی زیادہ تھی کہ کوئی بھی اس کے قریب نہیں جا سکتا تھا۔ اسی بنا پر اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکنے کے لیے منجنیق کا استعمال کرنا پڑا۔ قرآن مجید کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو خدا کی طرف سے آگ کو ٹھنڈا ہونے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہ جلانے کا حکم ملا۔ یوں یہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکی۔ ناظرین، اس واقعے کے چند دن کے بعد جب نمرود کا اس جگہ سے گزر ہوا تو اس وقت بھی آگ کے شعلے بلند تھے، مگر اس وقت اس کا تعجب انتہا کو پہنچا جب اس نے دیکھا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے شعلوں کے درمیان صحیح و سالم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نزدیک سے دیکھنے کے لیے ایک بلند و بالا مینار تعمیر کرنے کا حکم دیا تاکہ اس پر جا کر آگ کے شعلوں کے درمیان حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا جا سکے۔ نمرود کو جب یقین ہوا کہ آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تو اس وقت اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ یقیناً تمہارا خدا بہت بڑا ہے جس نے تمہیں آگ کے شعلوں سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اب کیا تم آگ کے شعلوں سے باہر آ سکتے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیوں نہیں، میں باہر بھی آ سکتا ہوں۔ نمرود نے دوبارہ کہا کہ اگر آپ آگ کے اندر بیٹھے رہو تو کیا آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ اس پر نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے باہر آنے کی درخواست کی۔ جب اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر آ گئے جبکہ آگ اس وقت بھی شعلہ ور تھی۔ ناظرین، نمرود نے جب یہ معجزہ دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزاد کر دیا اور خدا کی راہ میں 4000 گائے پر مشتمل قربانی پیش کی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے فرمایا کہ جب تک تم خدا ہونے کے دعوے سے توبہ کر کے اللہ پاک کی وحدانیت پر ایمان نہیں لاؤ گے تمہاری قربانی قبول نہیں ہوگی۔ نمرود نے خدا کی تلاش اور ان سے لڑنے کے لیے اپنے پالتو عقابوں کے ذریعے آسمان کی طرف پرواز کی۔ بعض تاریخی کتب میں نمرود کے آسمان کی طرف پرواز کرنے کی داستان کو مختلف انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ ان مصادر میں آیا ہے کہ نمرود نے اللہ پاک سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک بلند و بالا مینار بنانے کا کہا، جو مینار بابل کے نام سے مشہور ہوا، جو کچھ مدت کے بعد اللہ پاک کے حکم سے نیست و نابود ہو گیا۔ بعض مفسرین کے مطابق سورہ نحل کی آیت 26 میں اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس آیت میں خدا نے کافروں کو اس عمارت کے تباہ کرنے کی طرف اشارہ کیا ہے جسے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ آسمانوں میں خدا کی جستجو سے نمرود جب نا امید ہوا تو ایک فرشتہ انسانی شکل میں اس کے پاس آیا اور اسے یکتا پرستی کی نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے ضعیف انسان، خدا سے ڈرو اور اس کی نافرمانی سے بچو، کیونکہ خدا کی قدرت اور طاقت تم اور تمہاری فوج سے کہیں زیادہ ہے۔ اگر وہ چاہے تو تجھے اپنی سب سے ضعیف مخلوق کے ذریعے ہلاک کر دے۔ اس موقع پر نمرود نے اپنے علاوہ کسی اور کی بادشاہی سے انکار کرتے ہوئے خدا سے مقابلہ کرنے کا تقاضا کیا۔ فرشتے نے اسے اپنا لشکر جمع کرنے کے لیے 3 دن کی مہلت دی اور 3 دن کے بعد خدا کے حکم سے فرشتوں نے نمرود کے سپاہیوں پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں اس کی ساری فوج فرار ہو گئی۔ کچھ مدت کے بعد وہی فرشتہ دوبارہ نمرود کے پاس آیا اور اسے اس کے لشکر کی شکست یاد دلاتے ہوئے خدا پر ایمان لانے کا کہا اور قبول نہ کرنے کی صورت میں موت واقع ہونے کی دھمکی بھی دے دی، لیکن نمرود نے اس بار بھی دعوت قبول نہیں کی۔ ناظرین، اللہ پاک نے ایک مچھر کو نمرود پر مسلط کر دیا جو ناک کے راستے نمرود کے دماغ میں داخل ہو گیا۔ نمرود کے سر میں شدید درد شروع ہوا اور درد کی شدت یہاں تک تھی کہ وہ اپنا ہاتھ اپنے سر پر مارنے لگتا، جس سے مچھر کچھ لمحے کے لیے آرام سے بیٹھ جاتا، یوں اسے بھی آرام ملتا۔
اس کے بعد جو بھی نمرود کے پاس آتا اس کے احترام میں ہاتھ کا بوسہ لینے کے بجائے اسے آرام اور سکون دینے کی خاطر اس کے سر پر جوتے کے کئی بار رسید کرتا تھا۔ تاریخی مصادر کے مطابق یہ حالت 40 سال تک اللہ پاک کی طرف سے نمرود پر جاری رہی اور اس کے بعد نمرود ہلاک ہو گیا۔ ناظرین، نمرود کے قصے میں ہمارے لیے بہترین نصیحت یہی ہے کہ خدائی کے لیے صرف وہی ذات ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری اور ہم سب کی جان ہے۔ جو بھی تاریخ میں اللہ پاک کے مد مقابل آیا وہ نیست و نابود ہوا اور رہتی دنیا تک نشان عبرت بنا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری نئی آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی قیمتی آرا کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کریں۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔